بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ انشاءاللہ تعالی نفس کے متعلق دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جی ناظرین، نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی تھوڑا علم دیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر خالق حقیقی کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ انسان کا عقل بھی محدود ہے۔ آئیے پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے۔ یعنی علم دراصل خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، میموری ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہیں اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام یادداشت ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ جن تجربات و احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا تو کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ سونگھا، چکھا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ادراک ہے۔ جی ناظرین، یہ ہمارا ماضی ہے اور ہمارا ماضی ہی ہمارا تمام تر علم ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ علم اپنی حقیقت میں ماضی ہے، پاسٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدمی جی رہا ہے اور مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں جسے وہ علم کہتا ہے وہ الا قلیلہ ہے، یعنی بہت تھوڑا علم ہے، اور عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔
کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل سے کرنا ہے، اور عقل کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلا ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم حقیقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے حال میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے خط و خال بنانے اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا خالق حقیقی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی کسی نفس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا۔ انسان کیوں نہیں جانتا؟ قرآن مجید اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، تو یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسماء بتاؤ، تو انہوں نے عاجزی کی اور کہا، اے رب العزت، جو تو نے ہمیں بتایا ہے ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، یعنی ان کے فوائد کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ مثال کے طور پر ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ آگ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ کچھ گیسز کا مجموعہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کچھ گیسز کا مجموعہ ہے، لیکن گیس اپنے اصل میں کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے ہوتے ہیں، شاخیں بھی ہوتی ہیں، تنا بھی ہوتا ہے، اس کی جڑ ہے، درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے الا قلیلا، یعنی آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تب اصل علم کے دروازے ہم پر کھلتے ہیں اور نفس کا تزکیہ بھی ہو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم ہے اور انسان جاہل ہے۔ تو ہم اپنے رب کی اس اسٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ ناظرین، علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لمحہ بلمحہ، ہر لمحہ ہم باخبر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم اور عقل کا شعور ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو، اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے اور یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب کچھ دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بھی بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی نفسیات پر۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات تو جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔